ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا موضوع نہایت اہم اور حساس موضوع ہے، اور وہ ہے سود اور اس کی تباہ کاریاں۔ اسلام نے جن گناہوں پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے سود سر فہرست ہے۔ شراب، زنا، چوری اور دیگر گناہوں کی مذمت اپنی جگہ، لیکن قرآن کریم میں سود خوروں کی خلاف اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو سود کی حقیقت، اس کی حرمت اور اس کے نقصانات کا علم ہونا چاہیے۔ سامعین زید شام، سب سے پہلا سوال کہ سود کیا ہے؟ سود یعنی کہ ربا سے مراد قرض پر مشروط نفع لینا ہے۔ مثلا کسی شخص نے 1,00,000 روپے قرض دیے اور شرط رکھی کہ واپسی پر 1,10,000 دینا ہوگا، تو یہ اضافی 10,000 سود ہے، ربا ہے، اور اسلام میں یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور سامعین زید شام، کتنے لوگ سود سے کروڑ پتی بن جاتے ہیں مگر سکون، برکت اور راحت ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین زید شام، جو شخص سود کھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے سخت اور سب سے بڑی وعید ہے۔ اور سامعین زید شام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ سامعین زید شام، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اس کے لکھنے والا، اس کے گناہوں اور لعنت اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اور سامعین شام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاکت کرنے والے گناہوں سے بچیں، اور ان میں سے ایک گناہ سود کھانا بھی بیان فرمایا ہے۔ اور سامعین شام، سود کے نقصانات کیا ہیں؟ دنیاوی نقصانات، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں ظلم برپا ہو جاتا ہے۔ غریب مزید غریب اور امیر مزید امیر ہو جاتا ہے، اور بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ سودی مال سے سکون قلب، دل کا سکون، راحت والا معاملہ، یعنی کہ دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اور دعاؤں میں قبولیت کی رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ سود ہے۔ حرام مال عبادتوں کے اثر کو کم کر دیتی ہے۔ سامعین زید شام، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کہ ایک شخص سود کا کاروبار کرتا تھا، مال بہت تھا، گاڑیاں تھیں، جائیدادیں تھیں، لیکن گھر میں سکون نہیں تھا،
اولاد نافرمان، بیماریاں، پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ ایک عالم دین نے اسے توبہ کی تلقین کی کہ اے شخص، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، تیری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس نے سودی کاروبار چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ سامعین ذی احتشام، ایک اور خوبصورت واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ کے دور میں سودی معاملات کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں عدل، خوشحالی اور برکت پیدا ہوئی، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ اور سامعین ذی احتشام، ایک تاجر نے سودی قرض کے لیے کاروبار شروع کیا۔ شروع میں خوب نفع ہوا، پھر نقصان شروع ہوا، قرض بڑھتا گیا، کاروبار تباہ ہو گیا اور گھر تک فروخت کرنا پڑا۔ وہ کہا کرتا تھا، اگر میں سودی قرض نہ لیتا تو شاید اتنی تباہی نہ دیکھتا۔ اور سامعین ذی احتشام، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ان سود کے کاموں سے، اس سودی کاروبار سے بچوں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرض حسنہ کو فروغ دے، وہ اسلامی بینکاری کے جائز طریقے اختیار کرے، فضول اخراجات کم کرے اور تجارت اور محنت سے روزی کمائے، صدقہ و خیرات کو معمول بنائے۔ اور سامعین ذی احتشام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا کہ جب سود کی حرمت والی آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام نے فوراً اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نقصان ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سلنڈر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ اور آج کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہماری معیشت میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں، کہ آج سود ہماری معیشت میں مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سودی لین دین سے بچے، دوسروں کو بھی آگاہ کرے اور حلال رزق کو، حلال روزی کو ترجیح دے، اپنے بچوں کو سود کی حرمت کے بارے میں سکھائے، اپنے بچوں کو سود کی حرمت کے بارے میں تعلیم دے، اپنے بچوں کو سود کی حرمت کے بارے میں آگاہ کرے۔ اور سامعین ذی احتشام، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول نہ لیں۔ اور سامعین ذی احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکائیں، نہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کریں، بلکہ ان کے خلاف ہو جائیں اور نعوذ باللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کریں۔ یہ بات مناسب نہیں، یہ بات درست نہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سودی کاروبار، سودی کام، سودی لین دین سے بچیں اور اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بھی اس کام سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔